الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم تمامی حضرات مل کر حصول و برکت کے لیے عادتاً عبادت کی نظر سے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے کسمانہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجأنا و مأوانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس پروردگارہ نے اتنی ساری مخلوقات کے اندر ہم گناہ گاروں کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے عظیم تر اس مالک کا یہ کرم ہے کیونکہ انسانیت کے اندر تو تمام شمار ہے، چاہے وہ غیر خدا کی عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ اس رب کی عبادت کر رہے ہو، اور مزید کرم اس رب العالمین کا یہ ہے کہ مسلمان تو بے شمار ہے، لیکن ان مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو وہ راستہ دیا ہے جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا فرمایا ہے، یعنی بزرگان دین کا راستہ دیا ہے۔ یہ بڑا فضل ہے، کیونکہ بھائی مسلمان ہونا جنت کے لیے ضمانت نہیں ہے، مسلمان ہونا حق کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ صحیح العقیدہ ہونا یہ حق کی ضمانت ہے۔ اس کے عقائد درست ہو، اللہ کی ذات کے تعلق سے، انبیاء کرام کی ذات کے تعلق سے، جنت و جہنم، تقدیر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے اس کے کیا عقائد ہیں۔ مسلمانوں میں تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے، وہ تقدیر کا انکار کرتے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ہی بہت سے ایسے ہیں جو احادیث کریمہ کا انکار کرتے، کہتے ہیں صرف ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو فالو کریں گے۔ تو یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بزرگان دین کی جماعت میں پیدا فرمایا جو قرآن کو بھی مانتی ہے، احادیث کریمہ کو بھی مانتی ہے، انبیاء کرام کو بھی مانتی ہے، بزرگان دین کو بھی مانتی ہے۔ ایسی جماعت عطا فرمائی اللہ نے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ مولا تا زندگی ہمیں اسی جماعت میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی ان کے پتلے میں روح پھونکی، تو اب جو ملائکہ تھے
اب ملائکہ کا سردار اس وقت ابلیس تھا، شیطان تھا، ان کو درس دیا کرتا تھا، حالانکہ فرشتہ نہیں تھا، جنات کی نسل سے تھا۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی سینئر ہو اور وہاں پہ کوئی جونیئر پہنچ جائے اور اس کو وہی مقام مل جائے، اس سے بالاتر مل جائے، تو سینئر پریشان ہو جاتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عہدہ اس کو مل جائے، میری عزت اس کو مل جائے، یہ ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور یہ تو انسان کی فطری ہے، اعتراض کرنا بنتا ہے، اعتراض کرنا بنتا ہے، لیکن انکار کرنا نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرے۔ اصل میں سجدے کی کئی صورتیں ہیں، جس میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے، سجدہ تعبدی، ایک سجدہ ہے تعظیم کے لیے۔ تو ہماری یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے قبل جو پہلے انبیاء کرام تھے، ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی سجدہ تعظیمی کر سکتے تھے، وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو سجدہ تعظیم کر سکتے تھے۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، جو اس نے اسلام قبول کر لیا، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے سجدہ۔ ہاتھ چوم سکتے ہو، پیر چوم سکتے ہو، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سجدہ کرے۔ اب تمام جتنے ملائکہ تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ اصل میں یہاں سجدہ جو تھا وہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا یہاں سجدہ آدم کو نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ اصل تو بھائی یہ دیکھنا ہے نا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ ہم جس کو مسجود ہے اس کو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا، بلکہ یہ دیکھیں کہ حکم کون دے رہا ہے۔ مخالفت مسجود کی نہیں ہوگی، مخالفت اس کی نہیں ہوگی جس کو سجدہ کیا جا رہا، مخالفت اس کی ہوگی جس نے سجدے کا حکم دیا ہے۔ تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ شیطان کیونکہ ابا واستکبر، تکبر کا لفظ آیا ہے، شیطان بطور تکبر اکڑ کر کھڑا رہا، پروردگارہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، میں نے سجدے اتنے کیے ہیں کہ اگر روئے زمین پر بچھا دیے جائے تو کوئی زمین خالی نہ ہو میرے سجدے کے بغیر، میں سجدہ تجھے کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں کروں گا۔ اب اس کو یہ نہیں دکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، بظاہر جھکا آدم کے سامنے جا رہا ہے، لیکن حکم تو وہی رب دے رہا ہے جس کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ شیطان نے انکار کر دیا کہ مولا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی یہ تکبر وہ بری بلا ہے کہ جو انسان کے وقار کو گرا دیتی ہے، انسان کے وقار کو، عزت کو گرا دیتی ہے۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ تکبر کہتے کس کو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ سمجھ گئے کچھ؟ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو مقصد آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ مسلمان کو، مومن کو سمجھانے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے، حضور نے فرمایا حق کی مخالفت۔ کوئی بات حق ہے، میں نے کہا کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کرام میں افضل ہے، یہ حق ہے، اب آپ اس کی مخالفت کرو، نہیں حق نہیں ہے، وہ تو ہم جیسے ہے، وہ تو عام بڑے بھائی جیسے ہے۔ مخالفت کرنا حق کی، یہ تکبر کہلاتا ہے، یا کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقیر جاننا، کیونکہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تکبر کس کی شان ہے؟ اللہ کی، بولو نا بھائی۔
تکبر کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان تکبر ہے۔ اور آیا ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر یعنی کبریائی اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس کو چھیننا چاہے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کو اللہ کی چادر کو کوئی چھیننا چاہے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو اور قرآن کریم کے اندر شروع کے پیج پہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی اللہ کے نام آتے ہیں، وہاں اللہ کے نام میں ایک یہ بھی شمار المتکبر۔ المتکبر، تکبر کرنا اللہ کی شان ہے بھائی، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے بھائی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ تکبر اس کے لیے، اس کی مخلوق میں کوئی تکبر کرے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے میرے بھائی، تکبر سے بچے، تکبر بہت بری چیز ہے۔ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ جمع ہوں گے، لے کے حضرت آدم سے آخر تک تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا فرمائے این المتکبر، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے وہ متکبرین جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے؟ این المالک، کہاں ہے بادشاہ، کیونکہ بادشاہوں کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے نا، یا مالدار ہو اللہ تھوڑی سی دولت دے دے تو تھوڑا غرور گھمنڈ آ جاتا ہے، اللہ سب کو پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تکبر میرے لیے ہے، یہ زیبا نہیں دیتا کسی کے لیے، تو میرے بھائی اس کی سزائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ اور تکبر کہتے کس کو، کیا کیا علامت تکبر کی ہے؟ پہلی ایک علامت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی اب تکبر سنیں اور اپنے اوپر ریسرچ کریں، کیا ہم اس چیز میں ملوث ہیں، کیا ہم تکبر کرتے؟ زبان سے تو کہتے ہیں نہیں جی میں تکبر نہیں کرتا، باقی ساری علامتیں تکبر والی پائی جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو میں بھی اپنے اوپر ریسرچ کروں گا، میں بھی اپنے ذہن کے اندر دماغ کے اندر کھنگا دوں گا کیا یہ علامتیں میرے اندر بھی ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سوچیں اور غور کریں، اگر ہے تو ان علامتوں کو، ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائے۔ لوگ کہیں گئے، کوئی امام ہے، عالم ہے، کوئی حکمران ہے، مالدار ہے، اور وہ یہ سوچے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یا حاکم یہ سمجھے کہ میرے نوکر مجھے دیکھ کر کھڑے رہے میری تعظیم کے لیے، یا اعتراض کرتے کہ تم میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہو، تو یہ علامت تکبر کی ہے۔ اور اس میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو، یہ خوشی ہو، وہ اس چیز میں خوش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہے میری تعظیم کے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کی خواہش ہو یا خواہش مند ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہے، میری تعظیم کے خاطر کھڑے رہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ خدا را اگر میرے یا آپ کے اندر یہ علامت ہے، خود پسندی کی علامت ہے، لوگ میری تعظیم کرے، بھائی آپ یہ بتائیں، بظاہر وقت کا امام، لیکن نہ تو یہ آپ جانتے نہ میں جانتا کہ میرے نامۂ اعمال ایسے ہو کہ جنت میں چلا جاؤں۔ ہو سکتا اللہ نہ کرے میرے اعمال برے ہو، میں جہنم میں چلا جاؤں، اور کوئی عام سے ایک مقتدی مسلمان وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ سارے کہہ دیتے ہیں جی پرہیزگار، بھائی ٹھیک ہے پرہیزگار ہونا اور بات ہے، اور وہاں بخشش ہونا اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہانہ بھی چلتا ہے، وہ چاہے تو پوری زندگی گناہ کرنے والے کو صرف ارادے پر بخش کر اسے جنت عطا فرما دے، بھائی ارادے پر بخش دے۔ تو خدا را یہ خود پسندی کی علامت، لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو، لوگ میرا ادب کرے، اس سے بچے بھائی، مرنا بھی ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف دنیا ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے گواہ پیش بھی ہونا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا ان المتکبر، کہاں ہے متکبرین، کیا جواب دیں گے؟ اور وہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کون تکبر کرتے تھے، وہ سب جانتا ہے کون تکبر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بری بلا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔
دوسری علامت، کسی سے ملاقات کے لیے جانے میں اپنے آپ کو ذلت سمجھے۔ اکثر ہوتا ہے بھائی مالدار ہے یا وقت کا حاکم ہے یا وقت کا کوئی بڑا عالم ہے یا پیر صاحب ہے، کوئی کہے یہ میری شان کو زیبا نہیں دیتا کہ میں فلاں سے ملاقات کے لیے جاؤں، بھائی وہ خود آئے گا میرے لیے، میں اس سے بڑا ہوں علم میں اس سے زیادہ پیسے والا ہوں، تو میرے پاس خود آئے گا، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس۔ تو میرے بھائی یہ بھی تکبر کی علامت ہے، خدا نہ بچے۔ ہاں اس میں اگر صورتحال اس کی تکبر کی نیت نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں جانے سے اس کی جان کا خطرہ ہے، وہاں جانے سے مال برباد ہونے کا ڈر ہے، یا کوئی جانی مالی نقصان ہونے کا ڈر ہے، یا عزت پامال ہونے کا ڈر ہے، تو صورتحال دوسری ہے۔ لیکن وہ اس نیت سے کہ وہ حقیر ہے، وہ کمتر ہے مجھ سے، میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ وہ مرید ہے، میں پیر ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ مقتدی ہے، میں امام ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ میری رعایا میں حاکم ہوں اس کا، میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے پاس؟ وہ خود آئے گا۔ تو خدا را یہ بھی تکبر ہے۔ تیسری علامت، کسی کمتر مسلمان کے پاس میں آ کر بیٹھ جانا۔ کسی کمتر یعنی ایک عام سا بیچارہ مسلمان ہے، اس کا پاس میں آ کے بیٹھ جانا، مالدار ہے، حاکم ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بہت ساری جگہوں پر فنکشن ہوتے ہیں، عام سا مسلمان تھا بیچارہ، آ کے بیٹھ گیا، وہ چلا کر پڑتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر بیٹھنے کی؟ تو میرے لیول کا ہے، میرے برابر کا تو ہے جو میرے پاس آ کر بیٹھے گا۔ تو یہ علامتیں ہمارے اندر اکثر پائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ اور ایک مجھے روایت یاد آ رہی بنی اسرائیل کی، سنیں اور میں بھی اور آپ بھی نصیحت حاصل کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا پرہیزگار تھا، یہاں تک کہ اس کی پرہیزگاری اتنی تھی کہ اس کے سائے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو اس کے اوپر خدمت کے لیے مسلط کر دیا تھا، اس کی خدمت کے لیے، اس کے سائے کے لیے، تاکہ اس پر سایہ کرے رہے، دھوپ نہ پڑے۔ ایک بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائبان بنا دیا۔ اتنا بڑا عابد و زاہد، پرہیزگار، اللہ والا، کہ جس کی عبادت اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بادلوں کو ان کا غلام بنا دے۔ اتنا بڑا عابد و زاہد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک عام سا مسلمان آیا، دل میں نیت یہ تھی کہ جیسے بہت سارے آتے ہیں، یار امام صاحب کے پاس میں بیٹھ جائے، تھوڑی برکتیں مل جائیں گی یا تھوڑی علم کی کچھ باتیں سیکھ لیں گے۔ اب وہ عام سا مسلمان بھی صرف دل میں یہ نیت کر کے کہ بھائی یہ بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس بیٹھوں گا تو ہو سکتا میرے گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے، یا ان پر رحمت برسے گی تو ان کے صدقے مجھ پر بھی رحمت برس جائے اللہ کی۔ دل میں نیت یہ کر کے بیٹھ گیا پاس میں۔ اب جب اس عابد نے دیکھا کہ ایک عام سا مسلمان میرے پاس میں بیٹھ گیا ہے، دل میں خیال یہ، میں اتنا بڑا عابد و زاہد اور یہ عام سا مسلمان میرے پاس میں بیٹھ گیا ہے، ذلت سی محسوس کری، کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اب اس کی نیت تو یہ تھی کہ یار ان سے میں برکتیں حاصل کروں، ان کا فیض حاصل کروں۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کے ٹکڑے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ عام مسلمان اس عابد کے پاس سے اٹھ کر جانے لگا، اللہ نے اس بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا کہ تو بھی اس عام مسلمان کے اوپر چلا جا، اس کے ساتھ ساتھ اس عام مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلا گیا۔ اور ندائی کہ اب دونوں کے جو نامہ اعمال کا کاؤنٹ تھا نا وہ زیرو ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی گناہ گار تھا کہ اب نیکی کی شروعات اب دوبارہ سے ہوگی، یعنی جتنی اس عابد و زاہد کی نیکی تھی بطور تکبر سب ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صرف کس وجہ سے؟ تکبر، اپنے آپ کو بہتر اچھا جاننا دوسرے سے، اس وجہ سے ساری عبادتیں رائے گاہ ہو گئی، ساری نیکیاں رائے گاہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یار ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو اتنے بڑے عابد و زاہد تھے کہ ان کی غلامی بادل کے ٹکڑے کر رہے تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، یہ بھی نہیں پتہ یہ قبول ہو رہی نہیں۔ ان کی تو پتہ تھا کہ ان کی قبول ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے جبھی تو اللہ نے بادلوں کو ان کا غلام بنا دیا، بھائی پتہ تھا ان کی قبول ہو رہی۔ تو یار جب اتنے بڑے عابد و زاہد تکبر کرنے کی وجہ سے اکاؤنٹ زیرو ہو سکتا ہے، تو ہمارے اکاؤنٹ میں تو صرف برائیاں ہیں،
गुनाह ही गुनाह है, नेकियों की कहीं से कहीं तक दूर तक भी कोई निशानदही नहीं। तो खुदारा सच्ची तौबा करें कि हमारे अंदर अगर ये अलामतें अल्लाह से सच्ची तौबा करें, क्योंकि मुतकब्बिर जो होता है ना वो दुनिया में भी जलील हो जाता है, उसके चेहरे को भी मस्ख कर दिया जाता है, उसकी इज्जत ख़त्म कर दी जाती है और आखिरत में तो उसके लिए अजाब है ही तैयार। एक और अलामत, अपने लिबास में फ़र्क करना, यानी लिबास अच्छा इस नीयत से पहनना कि लोगों में मेरा वक़ार हो, जूते अच्छे इसलिए पहनना कि लोगों में मेरा वक़ार हो, लोगों में मेरी इज्जत हो। यहाँ फ़र्क है, एक है नियत सुन्नत कि अच्छा उम्दा लिबास पहनने का हुक्म आया शरीयत में, लेकिन वहाँ सुन्नत तरीके से कि ये सुन्नत है अच्छा लिबास पहनना, ताकि कोई एक मुसलमान होने के नाते, मोमिन होने के नाते मुझसे घिन ना करे, मुसलमानों को बुरा ना जाने, इस नीयत से लिबास अच्छा पहनना कि अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है, वो दूसरी है। और इस नीयत से पहनना कि लोगों में मेरी इज्जत हो और दूसरे मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई का नीचा रास्ता दिखाने की नीयत से कि लोगों में मेरा वक़ार हो, लोगों पे मेरा रुआब हो कि इतना मालदार है, इतने अच्छे लिबास, इतना अच्छा लिबास पहन रहा है, इतने अच्छे जूते पहन रहा है महंगे। तो खुदारा ये भी तकब्बुर की अलामत है। सुन्नत की नीयत से हर काम करे, कोई बुराई नहीं, महंगे से महंगा लिबास पहने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, ग़ालिबन मैंने पिछले जुम्मे में ये बताया था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 40,000 दिरहम का लिबास पहनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, इतना महंगा लिबास पहनकर, लेकिन उनकी नीयत तकब्बुर की नहीं थी या लोगों में रुआब जमाना नहीं था आम मुसलमानों पर, अल्लाह की बारगाह में और सुन्नत की नीयत थी। तो खुदारा इन बुरी अलामतों से बचने की कोशिश करे। एक और अलामत, कोई नसीहत करे, कोई किसी को नसीहत करे, मिसाल के तौर पर मैं ही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और आकर कोई कहे इमाम साहब आपसे गलती हो, मैं कहूँ आपकी कैसी हिम्मत हुई, मैं इमाम हूँ, आप मुक्तदी हो मुझे समझाने की। इस नीयत से अगर कोई किसी को नसीहत करे, उसको गलत जाने, तो ये भी तकब्बुर है। समझ गए? अगर कोई किसी को नसीहत करे और वो नसीहत करने वाला ये समझे कि तेरी कैसी हिम्मत हुई, तो मेरे बराबर का है, मेरे लेवल का है जो तू मुझे नसीहत कर रहा। वो आज की मशहूर है ना एक मकोला कि आया है बड़ा, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तू मुझे समझाने के लिए आया। कहते हैं ना लोग बात, तू मुझे नसीहत करने आया। भाई उसकी बातों में देखो, अगर बातों में वज़न है, सच्चाई है, हक़ानियत है, कबूल करने में क्या जाता है तुझे? कौन सी तेरी नीची हो जाएगी, कौन सी तेरी इज्जत घट जाएगी? लेकिन हाँ, अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा, तकब्बुर करेगा, तो ज़रूर तेरी इज्जत घट जाएगी, ज़रूर तेरी शान अल्लाह की नज़र में भी घट जाएगी, दुनियादार में भी घट जाएगी। एक अलामत और, काम करने में अपनी ज़िल्लत समझे। मिसाल के तौर पर घर का ही काम है, इसमें बहुत सारे अपने जो करीबी है या लोग हैं, मैं तो देखा है खुद, मैं अपने घर की बता रहा, जो भाई वगैरह है वो ज़िल्लत समझते हैं। मैं घर जाता कोई भी काम कर लेता, वो कहते तुम काम कर लेते हो, तुम तो ऐसे हो रहे हो, ये हो रहे हो, गुलाम बन रहे हो। तो भाई घर का काम काज करने में कोई ज़िल्लत, कोई रुसवाई नहीं है। अगर नहीं करेंगे बेइज्जती समझे कि ये भी तो तकब्बुर है, क्योंकि तकब्बुर की अलामत मैंने बताई, अपने आप को बेहतर, दूसरे को हकीर जानना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे ज़ेबा नहीं देता ये काम करना, ये तो औरतें करेंगी। मेरे भाई, क्या हम नबी से बढ़कर ज़्यादा हो गए इज़्ज़त वाले? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आटा भी गूंद लिया करते थे, अपनी नालैन को सिल भी किया लिया करते थे, कपड़ा मुबारक कहीं से फट जाता उसको खुद सिल लिया करते, घर का काम काज खुद कर लिया करते थे। मेरे भाई, ये तो मेरे नबी की सीरत है। हम कहाँ भटक कर जा रहे कि मैंने नहीं करना घर का काम, ये तो औरत करेगी। अब हाल तो इतना बुरा है, जिस बर्तन में खाना खाते हैं, खाना खाया दस्तरखान पे छोड़ के वैसे ही उड़ जाते हैं। यानी हमारी इज्जत को ये गवारा नहीं है कि वो कटोरी वो बर्तन भी धो दूँ। खुदारा हमने अपने नबी के तरीक़े को देखना है। यहूदियों की एक ही साजिश थी, एक ही ख्वाहिश थी, काश हमारा कल्चर, हमारा तरीक़ा मुसलमानों में चला जाए, मुसलमान अपने तरीक़े से हट जाए। आज वो कामयाब हो रहे हैं इसमें। देख लें आप नौजवानों को, सारा तरीक़ा यहूदियों का है, घर का माहौल यहूदियों जैसा बना लिया, बच्चों के रहने सहने का तरीक़ा यहूदियों जैसा बचा क्या है? एक काम से मुसलमान को खड़ा कर दो, एक गैर को खड़ा कर दो, पता भी नहीं लगा पाएंगे कौन मुसलमान है। हद तो ये हो गई। अब खुदारा मरना भी है, मरने के बाद जाना भी है। आखिर में एक बात बता दूं, आप ईमान के साथ बताए कि शैतान इतना बड़ा परहेजगार था, आबिद व ज़ाहिद था, उसको लानती किस चीज़ ने बनाया? बता सकता है कोई?
اس کو لعنتی بارگاہ خداوندی سے کس چیز نے نکالا؟ اتنا بڑا عابد و زاہد کہ فرشتوں کو درس دیتا ہے، تو میرے بھائی اس کو جو متکبر بنایا وہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بنا ہے لعنتی، صرف تکبر نے اسے لعنتی بنا دیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا، دھکار دیا گیا تکبر کی وجہ سے۔ خدا را تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، کیونکہ جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اور جو جتنا بلند ہوتا ہے اپنے آپ کو تکبر کی، اتنا ہی گر جاتا ہے لوگوں کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تکبر کی بری علامت سے ہم سب کو، تمام مسلمان کو، یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل